اس کا نام ڈاکٹر خالد شاہ نواز تھا۔ تعلق سندھ سے تھا۔ بالکل متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر بہت ذہین تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ پہلے نمبر پر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے گورنمنٹ کی طرف سے میڈیکل کی تعلیم اسکالرشپ پر حاصل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوران تعلیم ہی اس نے مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں جاب شروع کر دی تھی۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ہے، لہذا اسے پورا ضرور سنیے گا اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا۔ تعلیم مکمل کرتے کرتے اسے نہ صرف کافی تجربہ ہو گیا، بلکہ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ مریض کا احساس کیے بغیر کیسے کمیشن کی خاطر علاج کے نام پر غریب لوگوں کے ٹیسٹ کرانے ہیں اور بغیر ضرورت کے ادویات دینی ہے۔ اپنا کمیشن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، چاہے مریض کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے، تعلیم مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھ کر حلال حرام کا فرق کیے بغیر ہی پیسہ کمانا شروع کر دیا، اور ساتھ گورنمنٹ ملازمت کی تلاش جاری رکھی، جو اسے جلد ہی مل گئی۔ گورنمنٹ کی ملازمت ملتے ہی اس کی دولت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہونے لگا۔ سندھ کے اندر وڈیروں کے تشدد سے غریبوں کی ہڈی پسلی ٹوٹ جانے پر وہ میڈیکل رپورٹ میں حادثاتی طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈی قرار دے دیتا تھا، یا پھر اسے خود ساختہ چوٹ قرار دے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں مار جانے والے لوگوں کی موت کو خودکشی یا طبی موت لکھ دیتا، اور ان جاگیرداروں کے ہاتھوں عزت لٹانے والی مجبور و لاچار لڑکیوں کی میڈیکل رپورٹ نیگیٹو کر دیتا۔ ان سب کاموں کے بدلے ڈاکٹر شاہ نواز جاگیرداروں سے لاکھ روپے وصول کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ ملازمت کے صرف 5-6 سال بعد ہی وہ کروڑ پتی بن گیا۔ بعد میں جب اس کے لیے حرام کی کمائی پاکستان میں سنبھال کر رکھنا مشکل ہو گئی، تو اس نے اپنی دولت امریکہ منتقل کرنا شروع کر دی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ملازمت ضرور پوری کرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ ظالم جاگیرداروں کے ساتھ کھڑا تھا، اس لیے اسے انہی کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ اس نے شادی بھی ایک رئیس کی بیٹی سے کی تھی، تاکہ سیاسی طور پر مضبوط رہے اور ملازمت میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ 2 بچوں کے بعد اس نے بیوی بچوں کو امریکہ بھیج دیا اور خود پاکستان میں اپنا ہسپتال بنا لیا۔ یہاں سے حلال حرام کما کر وہ امریکہ بھیجتا رہا، جہاں اس کی اولاد اس پیسے پر عیش کرتی رہی۔ اس کے پاس آخری کیس ایک لڑکی کا آیا تھا، جو کہ یتیم تھی۔ اس کا باپ حاری تھا اور وڈیرے کا تشدد سہتے سہتے مر گیا تھا۔ بعد میں اسی وڈیرے نے اس یتیم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کر لیا تھا، اور جب اپنی ہوش مٹا چکا تو ایک معمولی سی بات پر اس نے لڑکی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، مگر اتفاقاً لڑکی کی ماں موقع پر پہنچ گئی، اور مجبوراً وہ لڑکی کی والدہ کے ساتھ لڑکی کو ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچ کر لڑکی نے اپنی والدہ کو موقع ملتے ہی سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اس وڈیرے نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کی بات سن کر اس کی ماں سمجھ گئی کہ اب میری بیٹی کی موت یقینی ہے، چنانچہ اس نے ہسپتال میں ہی دہائی دینا شروع کر دی۔ وڈیرے نے صورتحال بھانپتے ہوئے ڈاکٹر شاہ نواز کو الگ لے جا کر کہا کہ اگر کسی طرح لڑکی مر جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ اسے زہر دیا گیا ہے، تو میں تمہیں منہ مانگا پیسہ دوں گا۔ چنانچہ ڈاکٹر شاہ نواز نے لڑکی کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس کو قانونی چارہ جوئی سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ لڑکی کی والدہ کے شور مچانے پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے گارڈز کو حکم دیا تو درندہ صفت گارڈز صنف نازک کی تمیز کیے بغیر عورت کو تھپڑ اور بندوق کے بٹ مارتے ہوئے ہسپتال سے باہر پھینک آئے۔ لڑکی کی لاش اس کے قاتل شوہر کے حوالے کر دی گئی، اور علاقے میں مشہور کر دیا گیا کہ لڑکی کو اس کے شوہر نے غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور شوہر کے ڈر کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ یوں وڈیرا بھی بچ گیا، لڑکی بھی مر گئی، اور تہمت کی وجہ سے لڑکی کا کردار بھی مر گیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز نے منہ اور جیب بھر کر اس کیس کا پیسہ وصول کیا۔ اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ لے کر امریکہ اپنی فیملی کے پاس چلا گیا۔ وہاں جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اولاد جو یورپی ماحول میں پڑی بڑھی تھی اور والد سے ہمیشہ دور رہی تھی، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا محض ایک اضافی وجود اور بوجھ کا ہونا تھا۔
اور انہیں اپنے والد سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے والد صاحب نے بیٹے کے ساتھ مل کر امریکہ میں ایک ہسپتال بنا لیا، جس میں بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ دیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ہی بیٹی نے اپنے بوائے فرینڈ کے کہنے پر ہسپتال سے اپنا حصہ الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا، لہذا اونے پونے داموں ہسپتال بیچ کر بیٹی کو رقم دی گئی، اور باپ اسی صدمے سے فالج کا مریض ہو گیا۔ اس کی ساری زندگی کی حرام کی کمائی جو کہ کروڑوں میں تھی، صرف 1 سال میں ہی ختم ہو گئی۔ بیٹے نے اپنے حصے کے پیسے سے اپنا کاروبار شروع کر لیا، بیٹی بوائے فرینڈ کو لے کر لندن چلی گئی، اور بیٹا تو کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے والد کو دیکھنے تک نہ آتا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کا فالج زدہ وجود گھر میں تنہا رہ گیا۔ وہ اولاد جس کے لیے اس نے اپنی آخرت برباد کی، اسی نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی۔ لہذا ڈاکٹر شاہ نواز کے مفلوج وجود کو امریکہ کے ایک پرائیویٹ ادارے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد ڈاکٹر صاحب کا اسی صدمے اور شکستہ دلی کے سبب فالج کی تکلیف کے ساتھ انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش ورثاء کے انتظار میں پڑی رہی، لیکن نہ بیٹا آیا نہ بیٹی۔ مجبوراً جب لاش گلنے سڑنے لگی تو اسے بنا کفن جنازے کے دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، لیکن اتفاق سے یہ بات ایک انڈین ہندو کو پتہ چلی، تو اس نے چند ہندوستانی مسلمانوں سے کہہ کر مردہ خانے میں پڑے ڈاکٹر صاحب کو غسل اور کفن دلوایا، اس کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت جب ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں یتیم مقتولہ لڑکی کی ماں کو دھکے دے کر ہسپتال سے نکالا تھا، اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا تھا، ڈاکٹر شاہ نواز، تو نے مجھ پر یہ زمین تنگ کر دی ہے، خدا تجھ پر قبر کی زمین تنگ کر دے۔ اس کی بد دعا پوری ہوئی، اور جس قبر میں ڈاکٹر صاحب کو اتارا گیا وہ اس کے وجود سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ مجبوراً بازور بازو قبر میں گھسایا گیا اور مٹی ڈال دی گئی۔ لیکن افسوس، جس اولاد کی خاطر اس نے ساری زندگی خدا کے احکامات کو رد کر کے حرام کمایا، آج اسی اولاد نے اس کا آخری دیدار تک کرنا بھی گوارا نہ کیا۔